یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جو قریش کے عظیم قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوا۔ واریر، جنگجو کا قبیلہ، بچپن سے ہی گھوڑ سواری اس کا شوق، نیزہ بازی اس کا کھیل اور بہادری اس کی پہچان تھی، جسے دنیا کا سب سے بڑا جنرل کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید، نیپولین، الیگزینڈر، جولیس سیزر، ان سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور ہاری ہوگی، لیکن خالد بن ولید نے مور دین 100 جنگیں لڑی لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انڈیفیٹڈ کمانڈر خالد بن ولید۔ خالد بن ولید عرب کے سب سے بڑے قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ جو عرب کے سب سے مالدار آدمی تھے، جتنا پیسہ کعبہ کی تعمیر کے لیے مکہ والے مل کر دیتے تھے اتنا صرف ولید بن مغیرہ اکیلے دیتا تھا، جس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا: چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اور اسے بے شمار دولت دی اور اس کے ساتھ رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ہر طرح کا راستہ آسان کر دیا۔ خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ایک شہزادے کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا، جس سے خالد بن ولید کو ہارس رائڈنگ میں بہت مہارت حاصل ہو گئی۔ تلوار بازی، نیزے میں خالد بن ولید نے خود کو اتنا ٹرین کیا کہ کوئی بھی خالد بن ولید کو نہیں ہرا سکتا۔ اپنے لڑنے کی اسٹریٹجی سے خالد بن ولید پورے مکہ میں بہت ہی پاپولر ہو گئے اور خالد بن ولید اکثر رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جایا کرتے اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن یہی رومن امپائر خالد بن ولید کا صرف نام سن کر کانپ اٹھے گی۔ اب جب خالد بن ولید مکہ میں اپنے والد کی بدولت ایک سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا ایک آخری پیغمبر بھیجا، اور اس کے بعد یہاں سے ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکہ میں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ شروع میں مکہ کے سب سے غریب لوگ ہی اسلام کی طرف آتے، لیکن وہی مکہ میں ایک ایسا آدمی جو مکہ کا سب سے مالدار ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے قرآن سنتا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا۔ تبھی مکہ میں ولید کا یہ سیکرٹ آگ کی طرح پھیلنے لگا، اور اس کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ کا سب سے مالدار آدمی ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ولید نے قرآن کو ایک حقیقی کتاب مان کر بھی صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنے لگا، اور یہاں تک کہ اپنی ریپوٹیشن کو واپس بیلنس کرنے کے لیے اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر ہے۔ ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس کا جواب اللہ نے خود قرآن مجید میں دیا اور فرمایا، اور پھر وہ پلٹا اور غرور سے کہا، یہ محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، محض یہ ایک انسانی کلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عنقریب ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، تو تمہیں کیا پتا جہنم کیا ہے۔ اس آیت کے بعد ولید بن مغیرہ تو فوت ہوا، لیکن مسلمانوں پر ظلم اور بڑھ گیا، تو مسلمان مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ آ گئے، اور یہیں پر مسلمانوں نے اسلام کی سب سے پہلی ریاست قائم کی۔ جب خالد بن ولید اپنے کسی کام سے عرب سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب مکہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ جب خالد بن ولید نے پوچھا تو ان کے خاندان والوں نے بتایا کہ جب آپ یہاں نہیں تھے تو یہاں مکہ اور مدینہ والوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔